بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے موجودہ بینکاری کے فوائد و مفاسد۔ موجودہ بینکنگ کا نظام بھی تہذیب جدید کی پروردہ دیگر بہت سی چیزوں کی طرح ہی دراصل ایک بہت ہی مفید چیز ہے۔ وہ بہت سی جائز بلکہ موجودہ زمانے کی تمدنی زندگی اور کاروباری ضروریات کے لیے مفید و ناگزیر خدمات انجام دیتا ہے۔ مثلا رقموں کے ڈرافٹ، ایک ملک سے دوسرے ممالک تک پہنچانے کا انتظام کرنا، بیرونی ممالک سے لین دین کی سہولتیں فراہم پہنچانا، قیمتی اشیاء اور سرمایہ کی حفاظت کرنا، لیٹرز آف کریڈٹ یا اعتماد نامے، سفری یا ٹریولنگ چیک اور گشتی نوٹ جاری کرنا، کمپنیوں کے شیئرز یا حصص فروخت کرنے کا انتظام کرنا، اور بہت سی ایجنسی سروسز یا وکیلانہ خدمات انجام دینا جنہیں تھوڑے سے کمیشن پر بینک کے سپرد کر کے آج ایک مصروف آدمی بہت سے جھنجھٹوں سے خلاصی پا لیتا ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی تجارت و صنعت اور زراعت جیسے شعبوں کے لیے مفید اور ضروری ہے کہ معاشرے کا فاضل سرمایہ ایک مرکزی ذخیرہ میں جمع رہے اور ہر شعبے کو ہر وقت ہر جگہ اور بآسانی مل سکے، اور عام افراد معاشرہ اپنے پس انداز کیے ہوئے سرمایہ کو نفع اور کاموں میں لگانے کے لیے الگ الگ مواقع ڈھونڈنے کی بجائے اسی ذخیرے میں جمع کرا دیا کرے، اور وہاں ایک قابل اطمینان طریقے سے اجتماعی طور پر ان سب کے سرمایہ کو کام پر لگانے اور حاصل شدہ منافع کو ان پر تقسیم کرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ مستقل طور پر فائنانس و مالیات ہی کا کام کرتے رہنے کی وجہ سے بینک منتظمین اور کارکنوں کو اس شعبہ میں ایسی مہارت و بصیرت حاصل ہو جاتی ہے جو عام تجارت پیشہ لوگوں، صنعت کاروں اور معاشی کارکنوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ماہرانہ بصیرت بجائے خود نہایت قیمتی و مفید چیز ہے، بشرط یہ کہ یہ محض ساہوکار کی خود غرضی کا ہتھیار بن کر نہ رہے بلکہ کاروباری لوگوں کے ساتھ تعاون میں استعمال ہو۔ یہ سب خوبیاں اور منافعات اپنی جگہ بجا اور مفید ہے اور انہیں رہنا ہی چاہیے، لیکن بینکنگ کی ان تمام خوبیوں کو جس ایک شیطانی عنصر نے الٹ کر پورے تمدن کے لیے مضرتوں سے بدل دیا ہے وہ ہے سود، اور اس کے ساتھ دوسری بنائے پاسدیاں بھی شامل ہو گئی ہے کہ سود کی کشش سے جو سرمایہ بینکوں میں جمع ہوتا ہے وہ عملاً چند خود غرض سرمایہ داروں کی دولت بن کر رہ جاتا ہے جسے وہ نہایت دشمن اجتماع طریقوں سے استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً جب اربوں روپے کا سرمایہ ایک بینک میں اکٹھا ہو جاتا ہے جس پر چند با اثر ساہوکار قابض متصرف ہوتے ہیں، وہ اس طاقت کے بل پر نہ صرف اپنے ملک بلکہ دنیا بھر کی معاشی، تمدنی اور سیاسی زندگی پر کمال درجہ خود غرضی کے ساتھ حکمرانی کرتے ہیں، اور وہ ملکوں اور قوموں کی قسمتوں سے کھیلتے ہیں۔ جہاں چاہتے کساد بازاری وقاحت برپا کرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں جنگ کرا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں صلح کرا دیتے ہیں۔ جس چیز کو اپنے زرپرستانہ نقطہ نظر سے مفید سمجھتے ہیں اسے فروغ دیتے ہیں، اور جس چیز کو ناقابل التفات سمجھتے ہیں اسے تمام وسائل و ذرائع سے محروم کر دیتے ہیں۔ صرف منڈیوں اور بازاروں پر ہی ان کا قبضہ نہیں بلکہ علم و ادب کے گہواروں، سائنٹیفک تحقیقات کے مرکزوں، صحافت کے اداروں، مذہب کی خانقاہوں اور حکومت کے ایوانوں سب پر ان کی حکومت چلتی ہے، کیونکہ یہ وہ بلائے عظیم ہے جس کی تباہ کاریاں دیکھ دیکھ کر خود مغربی ممالک کے صاحب فکر لوگ چیخ اٹھتے ہیں، اور وہاں مختلف سمتوں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے کہ مالیات کی اتنی بڑی طاقت کا ایک چھوٹے غیر ذمہ دار طبقے کے ہاتھ میں مرتکز ہو جانا پوری اجتماعی زندگی کے لیے سخت مہلک ہے۔ ان دو خرابیوں کو اگر دور کر دیا جائے تو یہی بینکنگ ایک مفید
اسلامی اور پاکیزہ کام ہو جائے گا، تمدن کے لیے موجودہ حالت کی بنسبت بدر جہاں زیادہ نفع مند بھی ہوگا، اور عجب نہیں کہ خود ساہوکاروں کے لیے بھی سودخوری کی بنسبت یہ دوسرا پاکیزہ طریقہ کار مالی حیثیت سے بھی زیادہ فائدہ مند ثابت ہو۔ حلال اور جائز بینکنگ کے لیے متبادل اور پاکیزہ طریقہ کار کیا ہے، یہ ابھی آگے ذکر کریں گے انشاءاللہ۔